آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ یہ جو موجودہ حکومت نے بہت سارے اداروں کا کام ٹائیگر فورس کو دیا ہے، تو کیا انہوں نے لا کو امینڈ بھی کیا ہے؟ مثلاً پچھلے دنوں ٹائیگر فورس کبھی خوراک پہنچانے میں لگی ہوئی تھی، میرا مطلب ہے ان کی ذمہ داری تھی، کبھی ہسپتالوں میں چھاپے مارنا ان کی ذمہ داری تھی، کبھی ٹیچرز کے اوپر چھاپے مارنا ان کی ذمہ داری تھی، اور اب پرائز کنٹرول کمیٹی کی جگہ ہماری ٹائیگر فورس کام کرے گی۔ تو کیا اس حکومت نے پرائز کنٹرول کمیٹی کے لا کو بدلا ہے؟ اور اگر یہ کام صرف ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو ہو سکتے ہیں، تو کیا اس گورنمنٹ کی انٹینشن یہی رہے گی کہ تمام اداروں کو کمزور کر دیں، جس میں ہمارے انجینئرز ہو گئے، ڈاکٹرز ہو گئے، ٹیچرز ہو گئے، اکاؤنٹنٹس ہو گئے، ایون بیوروکریٹس، آرمی، جوڈیشری، یہ سب ادارے ہو گئے، ان کو کمزور کر کے بھی ٹائیگر فورس کو دیا جائے گا؟ ان تمام معاملات کے اوپر اپوزیشن کہاں ہے؟ وہ کیوں ہماری آواز نہیں بن رہی اس وقت کے اوپر کہ پاکستان کے اندر جہاں تک آئین کی بالادستی کی ضرورت ہے، وہاں پر اداروں کو بھی بالادست کرنے کی ضرورت ہے۔ اداروں کے اندر لاز موجود ہیں جو امپلیمنٹ ہو رہے ہیں اور ہو سکتے ہیں، ایون دین ان اداروں کو کمزور یا ختم کیسے کیا جا سکتا ہے، اور یہ سارے کا سارا کام ایک پولیٹیکل پارٹی کیسے ٹیک اوور کر سکتی ہے، اس پہ ضرور روشنی ڈالیے۔ تھینک یو۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ عموماً جو اس قسم کی پیرلل فورسز ہوتی ہیں نا، وہ کوئی 70 80 100 سال پہلے تک یہ بڑی مقبول ہوا کرتی تھی۔ یہ نازیز نے شروع کیا تھا کہ جو موجودہ ادارے تھے، جو پولیس ہے، ایک اپنی پولیس وہ لے آئے، پولیٹیکل ورکرز کو کنورٹ کر دیا، پھر اس کے بعد ہر سیاسی جماعت نے اپنا ایک ملیٹنٹ ونگ کریٹ کرنا شروع کر دیا۔ بعض سیاسی جماعتیں ہیں وہ سوشل ونگز کریٹ کرتی ہیں، تو وہ سوشل ونگز تو موجود رہے، پولیٹیکل ونگز بھی موجود رہے یہ، لیکن یہ ملیٹنٹ ونگز جو ہیں نا، جن کو آپ استعمال کرتے ہیں طاقت کے اظہار کے لیے، یا جن کو آپ استعمال کرتے ہیں موجودہ اداروں کو ریپلیس کرنے کے لیے، وہ ریڈنڈنٹ ہو گئے۔ یہ پرانے زمانے کی آرکیک باتیں ہیں جنہوں نے کی۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ یہ کون سی کو منظم فورس ہے؟ یاد ہو نا کہ آپ نے بڑے منظم انداز سے کسی فورس کی بنیاد رکھی ہو، وہ خود پروٹیسٹ کرتے پھر رہے ہیں۔ اس دن میں ایک پوسٹر دیکھ رہا تھا، تصویر دیکھ رہا تھا، جس کے اندر وہ پوسٹر اٹھا کے بیٹھے ہوئے جی کہ، اور وہ ٹائیگرز تھے، وہ کہتے کہ خان صاحب اپنے ٹائیگرز کا حال دیکھیں، 5 مہینے ہو گئے ہیں، ہمارا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، تو ٹائیگرز خود کھجل ہوتے پھر رہے ہیں۔ تو یا تو کوئی منظم فورس ہو، تو جس کے اوپر آپ تکیہ کیے ہوئے ہیں وہ تو بالکل ہی فارغ ہے، اور پھر آپ ہر جگہ پہ ان کو لگا رہے ہیں، جس میں مراد یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائز کنٹرول کمیٹیز افیکٹو نہیں ہے، مجسٹریسی افیکٹو نہیں ہے، ایڈمنسٹریشن افیکٹو نہیں ہے، تو نہیں ہے تو ان کو فارغ کر دیں۔ پھر کیوں تنخواہیں دے رہے ہیں ان کو؟ آپ ذرا ان کی تنخواہوں کا بوجھ تو دیکھیں، ان کو فارغ کر دیں، اور اگر یہ مؤثر ہیں تو پھر ٹائیگر فورس کو فارغ کر دیں، اور ٹائیگر فورس کو آپ لگائیں گے نا پرائز کنٹرول کے اندر، تو تاجران نے تو آلریڈی کہہ دیا، میں ان کے بیانات دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں یہ آئیں گے تو پھر ظاہر ہنگامہ ہوگا نا، تو تاجران تو ان کو گھسنے نہیں دیں گے، تو محلوں کے اندر جا کے پرائز کنٹرول کمیٹی کے جو بندے ان کو ریپلیس کر کے ٹائیگر فورس کا ٹھپا لگا کے آٹا چینی جو ہے مفت وہاں سے اٹھائیں گے غریب دکاندار سے۔ تو یہی کام کرنا ہے، اور یہ رپورٹس آئی بھی ہیں، اپوزیشن نے اس کے اوپر بات کی ہے، لیکن یہ دیکھیں یہ ڈنگ ٹپاؤ طریقہ ہے۔ جب آپ کے پاس کام کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو پھر آپ الٹی سیدھی حرکتیں کر کے نا اٹینشن اپنی طرف لاتے ہیں کہ اس طرح میں بہت بڑا ویژنری ہوں۔ یہ تو فیلئر کی نشانی ہے، یہ ویژن کی نشانی نہیں ہے۔ ابھی عاصم سلیم باجوہ صاحب کا جو ہے وہ استعفیٰ قبول کر لیا گیا ہے، لیکن پہلے آج سے چند دن پہلے کہا گیا تھا کہ ان سے ہم مطمئن ہیں، انہوں نے کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں کی، یعنی کہ ان کی وہ رسیدوں کا جو سسٹم تھا ان سے مطمئن تھے یہ، اور ان کا استعفیٰ قبول نہیں تھا کیا، ابھی قبول کر لیا ہے۔ تو کیا کوئی دال میں کچھ کالا نظر آ گیا اس لیے قبول کر لیا گیا ہے، یا کچھ اور معاملات ہیں؟ دیکھیں باجوہ صاحب انفارمیشن منسٹری سے ہٹ گئے، اس کو باجوہ صاحب کے اینگل سے ابھی نہ دیکھیں فی الحال، دیکھیں اگر آپ نے دیکھنا، لیکن ایک اور دلچسپ اینگل ہے کہ اس پوزیشن کے اندر کتنے لوگ آئے اور کتنے لوگ گئے، کوئی ٹکتا ہی نہیں ہے یہاں پہ، اور یہ وہ پارٹی ہے اور یہ وہ لیڈر ہیں جن کا ماننا یہ ہے کہ انفارمیشن کے ڈائنامکس کو تو ہم ایسے دیکھتے ہیں جیسے دنیا میں کوئی نہیں دیکھتا، ہم انفارمیشن کی وارفیئر کو ایسے سمجھتے ہیں جسے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ سیاستدان نہیں ٹک پاتا یہاں پر،
ریٹائرڈ جرنیل نہیں یہاں پہ ٹک پاتا, جو جیتا ہوا سیاستدان وہ بھی نہیں ٹک پاتا, جو ہارا ہوا سیاستدان ہے وہ بھی نہیں ٹک پاتا, اور جو بھی اس پوزیشن میں آتا ہے اس کے گرد فائنینشیل اسکینڈل جو ہے وہ گھومنے لگ جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑا دلچسپ زاویہ ہے. ان کا کیس جو ہے رسیدوں کا, ظاہر ہے عمران خان نے کدھر جنرل باجوہ سے پوچھنا ہے جی رسیدوں کا, عمران خان نہیں پوچھ سکتے نا, وہ آپ کو پتہ ان کی مجبوریاں کیا ہیں. لیکن یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عاصم باجوہ کے جو ایشوز ہیں وہ دے ول ناٹ گو اوے. آپ اس کو میڈیا کے ذریعے مینیج کرنا چاہیں تو کر لیں, آپ کا خیال ہے آپ کر لیں گے, لیکن وہ دے ول ناٹ گو اوے. تو سونر اور لیٹر یہ ان کو ہٹ کرے گا زیادہ. اور اس کے اندر آپ ستم ظریفی دیکھیں جو اپنے بارے میں پرسیپشن نہیں مینیج کر پا رہے تھے, جو اپنے بارے میں پرسیپشن کو لوگوں کا تصور مینیج نہیں کر پا رہے تھے, انہوں نے حکومت کے بارے میں پرسیپشن کیا تبدیل کرنا تھا, تو شاید اس وجہ سے بھی چلے گئے ہوں. طلعت حسین صاحب, میں نے ابھی آپ کو ایک ویڈیو کلپ فارورڈ کیا ہے جو یہ حسین ہارون صاحب نے ایک خبر بھیجی ہے سوشل میڈیا پہ. میری نظر میں جو سراج تیلی صاحب ہیں وہ بھی اپنے انداز میں وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو نواز شریف نے کہا ہے اپنی اس اسپیچ میں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ذرا اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کیونکہ یہ کافی سیریس باتیں کی ہیں تیلی صاحب نے. تو اللہ تعالیٰ صاحب عمران ملک عرض کر رہا ہوں کراچی سے. 2 دن قبل کراچی کے ایک بڑے مشہور تاجر ہیں قاسم تیلی صاحب کا ایک آڈیو کلپ سننے کا اتفاق ہوا. انہوں نے تو بالکل فلمی انداز میں اور عام ڈائلاگ کے انداز میں جس طرح حکومت کو مخاطب کیا, ریاست کی ناکامی کو بتایا اور اس طرح ذکر کیا, وہ انتہائی قابل افسوس اور قابل مذمت ہے. دیکھیں کلپ جو ہے وہ دیکھا ہے میں نے, میرے خیال میں اس کی انہوں نے وضاحت بھی کی ہے, انہوں نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے. مورد الزام ٹھہرانے کی بات نہیں ہے. میرے خیال میں بحث کو آپ کو اور ہمیں الزامات کے پیرائے سے نکال کر احساس کے پیرائے کے اندر لے جانا چاہیے, اور جس قسم کے قابل اعتراض جملے ان سے منسلک ہیں ذرا میں تو ان کو انڈورس بالکل نہیں کرتا ہوں. لیکن میں دوبارہ کہوں گا کہ اعتراضات سے نکل کر احساسات کے رل میں لے کے جائیں. آپ کو سینسٹیوٹی دکھانی ہے اس سچویشن کے بارے میں جس میں ملک کی سمت درست آپ کو نہیں نظر آ رہی, جس میں معیشت کے بارے میں اعداد و شمار جو ہیں وہ آپ کو درست نہیں نظر آ رہے, جس میں جو اندرونی ڈویژنز ہیں پاکستان کے اندر وہ دشمنیوں کے اندر تبدیل ہو رہی ہیں, جس میں عدالت کے اندر کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو سینٹیمنٹ ہے اس سے کلیش کرتا ہے, جو اسٹیبلشمنٹ کا سینٹیمنٹ ہے وہ پولیٹیکل سینٹیمنٹ سے کلیش کرتا ہے, اور ارد گرد کے حالات جو ہیں ان کی جو نازک صورتحال ہے اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تو بالکل, اور آغاز ذرا الزام سے ہی ہوگا آپ نے کیا, میں نے کیا, اس نے کیا, لیکن آپ نے اس کو کسی نہ کسی طرف لے کے جانا نا. اس وقت جو میرا کنسرن یہ نہیں ہے جب میں تجزیہ کرتا ہوں کہ لوگ الزامات کیا لگا رہے ہیں اور کتنے لگا رہے ہیں اور کس پر لگا رہے ہیں, میرا کنسرن یہ ہے کہ الزامات کے اندر ہم اتنے پھنس چکے ہیں کہ ہم جو بڑی تصویر پاکستان کی ہے, اصل مقصد تو پاکستان کو درست کرنا ہے نا, زندگی اچھی گزارنی ہے اس ملک کے اندر اور اپنے لیے سہولت مہیا کرنی ہے, اپنے بچوں کے جو ٹیلنٹس خداوند تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں ان کو اس میں نکھار لانا ہے, دنیا بھر کے اندر کوئی اپنی عزت بنانی ہے, بہتر مستقبل کی امیدیں قائم کرنی ہے, غربت کا خاتمہ کرنا, یہ مقاصد ہے نا. الزام لگانا تو مقصد نہیں ہے. تو کیا الزام لگانے سے ہم مقاصد کی طرف جا رہے ہیں؟ بالکل نہیں جا رہے ہیں. کیا ہم احساس سے دور ہو کے ان مقاصد کو حاصل کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں کر رہے. تو میرے لیے بگسٹ ایشو یہ ہے کہ نیشنل بحث کا آغاز ہی نہیں ہو رہا کیونکہ الزامات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. دوبارہ میں کہوں گا کہ الزامات لگیں گے کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جس کی جو ذمہ داری ہو اگر اس نے پوری نہ کی ہو یا اس کے اندر وہ اس نے گڑبڑ کی ہو تو اس پر الزام نہ لگے. تو الزام تو لگے گا, لیکن الزام لگنے کے بعد کا جو سٹیپ ہے وہ ہمیں لینے کی ضرورت ہے. میں محسن لاہور سے. سر میرا سوال یہ ہے کہ ابھی کابینہ نے میٹنگ میں عمران صاحب نے 33 بلٹ پروف گاڑی پریزیڈنٹ کے لیے جو ہے وہ اپروو کی ہے. تو سر یہ جو ان سے پہلے آ کے انہوں نے گاڑیاں آکشورز میں لگا کے کھڑی کر کے لوگوں کو دکھا کے جو سیل کی گئی تھی, کیا وہ گاڑیاں نہیں استعمال ہو سکتی تھی پریزیڈنٹ کے لیے؟ کائنڈلی ذرا اس پہ تبصرہ کیجیے گا.
صدر صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ اپنے نام سے اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ پوسٹرز لگوا رہی ہیں، کبھی کسی بریسٹ کینسر ڈے کے اوپر لگا رہی ہیں، کبھی کہاں پہ لگا رہی ہیں. چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں لوگوں کی، کون سا انہوں نے ہر روز یا ہر تاریخ کے موقع پہ صدر بن جانا ہے، تو وہ اپنی اہلیہ کو بھی بیچ میں استعمال کر رہے ہیں. وہ تو آپ کو اچھے طریقے سے برش کرنے کے طریقے بھی بتا دیتے ہیں صدر صاحب علوی صاحب. گاڑیوں کے اندر بیٹھ کے بھی وہ خوش ہوتے ہیں. ریاست کے اس طرح کے وسائل آپ کو ملنے میں نہیں ملتے نا، ہر کسی کو تو نہیں ملتے. علوی صاحب نے کبھی سوچا نہیں ہوگا. اب ان کے لیے بلٹ پروف گاڑیاں منظور کی ہیں. میں نے فرینکلی یہ نمبر ہے نا آپ نے جو بتایا وہ شاید درست نہیں ہے میری معلومات کے مطابق، لیکن چلیں بلٹ پروف گاڑیوں سے ہٹ کے ہم چلے جاتے ہیں اس ایشو کے اوپر کہ جو سہولیات ان کو میسر کی گئی ہیں تو یہی کرتے ہیں، اپنے پسندیدہ لوگوں کو نوازتے ہیں. نواز شریف صاحب نے بھی یہی کیا تھا. وہ ممنون صاحب تھے نا، آپ کو کبھی آپ یاد آئے ممنون صاحب؟ کبھی انہوں نے کوئی لفظ بولا ہو؟ اس سے پہلے تارڑ صاحب انہوں نے لگائے ہوئے تھے. تو یہ اپنی پسند کے لوگوں کو لگاتے ہیں اور وہ لوگ جو ہیں جی بھر کے ریاست کے وسائل استعمال کرتے ہیں. اور جس طرح میں نے پچھلے ایس ٹی ایچ کے اندر بھی کہا، پھر ہاتھ پر ہاتھ مار کے دوستوں کی محفل میں کہتے ہیں دیکھیں یار کیا قسمت ہے، کہاں پہ میں ہوتا تھا، کہاں پہ پہنچ گیا. یہ دیکھے بغیر کہ آئینی طور پر ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ جس ملک کے اہم عہدوں پر وہ فائز ہیں اس ملک کے حالات کیا ہیں، تو ان کے چہیتے ہیں. اور ان کو فون کرنے والے بھی تھے کہ خان صاحب آپ کو بتانا ہے، یاد ہے نا آپ کو ٹیلی فون کال پڑی یوٹیوب پہ کہ وہ پی ٹی وی میں چلے گئے ہیں، جس کے اوپر خان صاحب نے کہا کہ ہاں بہت اچھا ہے، پھر ایک گالی بھی دی اور کہا کہ یہ اس کے علاوہ اس نے استعفیٰ نہیں دینا ہے. 2014 کے دھرنے کی میں بات کر رہا ہوں. تو جب اتنی قربت ہو تو ایک دو گاڑیاں تو بنتی ہیں، اگر نہیں بھی گاڑیاں ان کے پاس کافی گاڑیاں ہیں، اور یہ بھی سہولت ان کے پاس موجود ہے کہ اپنے نام سے کسی جگہ بھی تختی لگوا لیں، کوئی بلڈنگ اناگوریٹ کر دیں، اپنے سارے خاندان کو ریاستی وسائل سے مستفید کر دیں، تو وہ کر رہے ہیں.